مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ وظیفہ یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے اور ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہے تو عشاء سے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہیں، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرضداروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا اس ایک عمل کو پڑھتے ہی ملے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ تنگ دست بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے گا، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती मकान खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी नीयत कर लें। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं तो आप ये नीयत कर लें कि मेरा कर्ज उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती, ना फरमान औलाद के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं तो उस मकसद के लिए पढ़ लें। या फिर आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। अलगरज आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी हाजत है, उसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार तअवुज़ और एक बार तस्मिया पढ़ना है। यानी एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा बड़े कमाल का और बड़ा मुजरब वजीफा है। इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा पढ़ा होगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस वजीफे को ना पढ़ा हो। बिल्कुल आसान और सादा सा वजीफा है। दौलत का बादशाह वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह ये रब करीम का जाती नाम है और जो शख्स रब को रब के जाती नामों से पुकारता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और उस बंदे के लिए खजाने छोड़ जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह को अल्लाह के जाती नाम से पुकार कर जो मांगना है मांग लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिलेगा। या अल्लाह का वजीफा आपने कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह एक बार हो गया, या अल्लाह दो बार हो गया, या अल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरा आपका हम सब का इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना है। आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह पढ़ने से रब राजी हो जाएगा। जब आपसे रब राजी हो जाएगा फिर जो मांगोगे मिल जाएगा। ये खास अमल आज आपकी बंद किस्मत के तालों को खोल कर रख देगा, आपकी जिंदगी में खुशियां ले आएगा। अगर आप तंग दस्त हैं तो आपकी तंग दस्तियों को दूर कर देगा। या अल्लाह सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर या हकीमु का वजीफा पढ़ना है। या हकीमु का मतलब क्या है? ए हिकमत वाली जात, वो जात जो आपकी बेरोजगारी को जानती है, वो जात जो आपकी तंग दस्ती को जानती है, वो जात जो आपकी हर परेशानी को जानती है। या हकीमु पढ़कर अपने सारे मसाइल से जान छुड़वा लो। या हकीमु पढ़ने से आपके तमाम मसाइल रातों रात हल हो जाएंगे। गैब से फरिश्ते आपकी मदद को आएंगे। रिज़्क की तंगी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आपने या हकीमु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाजा कीजिएगा। या हकीमु एक बार हो गया, या हकीमु दो बार हो गया, या हकीमु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या हकीमु को अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज जो कोई भी चाहता है कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, मेरे पास गैब से दौलत आ जाए, अगर आप भी एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो आज दूसरे नंबर पर या हकीमों का ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस अमल को बताने में समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन जब आप इस अमल को करने बैठेंगे तो मुश्किल से आपके 2 या 3 मिनट लगेंगे। या हकीमों का वजीफा जब आपने 11 बार पढ़ लिया तो अब आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो
خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ دولت کی بارش دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اس سے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ وظیفہ، یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہیں۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کلمات کے ذریعے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں کاروبار میں بندشیں، رکاوٹیں ہیں تو ان بندش اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیم کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، اور یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ اہم وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو تو رازق ہے، تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔